ناظرین، نئے سال کا آغاز ہے. آپ نے سال کے شروع میں بہت سی پیش گوئیاں سنی مختلف چینلز پر مختلف نجومیوں سے. ہم نے بھی آج اپنے پروگرام میں ایسے ہی ملک کے ایک بہت بڑے پامسٹ اور ایسٹرولوجر جناب بی ایم انجم صاحب کو دعوت دی ہے. آئیے آپ سے ملواتے ہیں. سر ہاتھ دیکھیں نا. ہاں یہ دیکھتا ہے, میں کلائنٹ دیکھتا ہوں. اس نے ہنسنے والی کون سی بات؟ کیا دیکھا آپ نے میرے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھوں سے پتا چل رہا ہے کہ تم نے ساری زندگی کپڑے نہیں دھوئے. اچھا انجم صاحب، ہم نے آپ کو خاص طور پہ اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے. خاص طور میں مجھے کب بلایا ہے؟ چھتی بندے پھر رہے ہیں. نہیں، لیکن آپ کو زحمت دی ہے کوئی سیاسی پیش گوئیوں کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو یہ مجھے نا آپ دیکھیں پلیز. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہاتھ دکھانے کا. نہیں, مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو دیکھنے کا. نہیں تو پھر میرے سوالوں کا جواب دیں. ہاں جی, میں سوال ذرا غور سے دیکھتا ہوں. اچھا ہاں جی, کریں سوال. اب تھوڑی سی مجھے سنجیدگی درکار ہے. جی میں سنجیدہ ہی ہوں. میں کون سا شرٹ کے نیچے دھوتی باندھ کے آ گیا ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کو علم نجوم کا شوق کیسے ہوا؟ دیکھیں جی, آپ کا پروگرام جو ہے حسب حال, اس میں ہوتی ہیں سچی باتیں, اور میں بھی اللہ کی رحمت سے جو بات بتاتا ہوں وہ سچ بتاتا ہوں. یہ علم نجوم جو ہے نا جی, اس کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا. میرا خیال ہے یہ کوئی 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت. تو وہ سالانہ امتحان ہو رہے تھے جی, تو اس میں نا جی وہ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے جس پہ جواب لکھتے ہیں سوالوں کے, اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے تو ایسے میں لائنیں بنا رہا تھا, ہاتھ بنا رہا تھا. تو وہ جو نگران پھر رہا تھا وہ آ گیا میرے پاس. وہ کہتا کہ یہ تو کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں بیچ میں کہ ہاتھ کی ڈایاگرام بناؤ, تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کہ جی میں یہ ہاتھ کی ڈایاگرام نہیں بنا رہا, میں جس نے یہ کویسچن پیپر بنایا نا جی اس پہ لعنت بھیج رہا ہوں. تو وہ میری ڈایاگرام دیکھی جو میں نے ہاتھ اٹھایا, تو وہ جو نگران تھا سب سے پہلے اس نے میری حوصلہ افزائی کی نجومی بننے کے لیے. اس نے جی مجھے کہا کہ دفع کرو اس بات کو, جو بھی بات تو تم نے غلط کی ہے, مگر تم نے ہاتھ کا ڈایاگرام بہت اچھا بنائی ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں ہاتھ اچھا بنا سکتا ہوں تو پھر میں ہاتھ اچھا دیکھ بھی سکتا ہوں اور ہاتھ دکھا بھی سکتا ہوں. تو اس طرح میں نجومی بن گیا. اچھا انجم صاحب یہ فرمائیے کہ آپ آنے والے سال کو پاکستان کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے یہ جو میری آنکھیں کھل گئی ہوئی ہیں, یہ سال دیکھ دیکھ کے کھلی ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ کیسا پاتے ہیں آنے والے سال کو؟ جیسے پہلے 63 تھے. نہیں, باقی ماہرین جو ہیں آپ کے ساتھی وہ تو کہتے ہیں کہ آنے والے سال میں پاکستان کے لیے بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. انہوں نے کوئی مشین نہ ایجاد کر لی ہو تبدیلیوں والی, مجھے تو ویسے ہی لگ رہا ہے جی. نہیں, پھر بھی کچھ تبدیلیاں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا. ہاں جی, ایس ایچ او شاد باغ تبدیل ہو جائے گا جی, اور ملیر کا پٹواری تبدیل ہو جائے گا. ملکی سطح پہ کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ شادمان اور ملیر غیر ملکی ہے جی. یہ ملکی, سوری میں معافی چاہتا ہوں. اس میں آپ نے کیا دفن کیا ہوا ہے انجم صاحب؟ اس میں کیا ہے؟ ایک منٹ ذرا, میری دکان بند ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ کس میں؟ اس میں لیپ ٹاپ میں. اس میں لائٹ ہے. یہ چلتا بھی ہے؟ ہاں جی چل رہا ہے, یہ دیکھیں لائٹ آ رہی ہے. نہیں, یہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ ویسے فیس بتانے کے لیے. اس میں سے آپ دیکھتے کیا ہے؟ مجھ سے قسم چکوا لو, مجھے پتہ ہی نہیں چلاتے کیسے. اچھا چلیں انجم صاحب یہ چھوڑیں, آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی آج تک سب سے بڑی پیش گوئی کون سی درست ثابت ہوئی ہے؟ جی میں نے پچھلے سال ایک کروڑ پتی آدمی تھے, 2.5 لاکھ روپیہ ان سے لیا تھا ہاتھ دیکھنے کا. تو ان کو میں نے کہا تھا پچھلے سال 2010 کی بات کر رہا ہوں, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس سال گاڑی کے ٹائر بدلوائیں گے, تو انہوں نے بدلوائے ہیں جی. اچھا ہاں جی, ہاں جی, 2.5 لاکھ انہوں نے مجھے دیا جی, 38,000 کے ٹائر بدلوائے جی. ٹوٹل ہاتھ ان کو میرا خیال ہے کوئی 2 لاکھ تو 88,000 میں پڑا ہے. اچھا انجم صاحب آپ کبھی کسی کے شاگرد بھی رہے ہیں؟ ہاں جی, شاگردی کے بغیر تو یہ کام آتا ہی نہیں نا جی, کس کے ہونا پڑتا ہے. کس کے شاگرد رہے؟ شیخ رشید کا جی. ان کی پیشن گوئیاں تو غلط ثابت ہوتی ہیں ساری. تو میری بھی صحیح نہیں ہوتی. شیخ رشید صاحب سے میں نے یہی سیکھا کہ دلیری کے ساتھ بتا دو بس. مشین کوئی بتاؤ, پوری نہ ہو تو کون سا کلائنٹ نے پیچھے ڈھونڈنے آ جائے. چلے انجم صاحب آپ کا امتحان ہے جی,
نیا گورنر پنجاب کون ہوگا؟ جی اس کا تو میں نے کافی دن پہلے ذائچہ نکال لیا تھا اور بڑا مشکل ہے یہ بتانا. اتارد اور پلوٹو کے شیڈو میں بیٹھ کے میں نے پلوٹو جو مشتری ہے اس سے بات کر کے تو مرکری کو میں نے بلایا, جب حالانکہ مرکری آتی نہیں ہے مگر میرے پہ چونکہ اعتبار کرتی ہے اس لیے وہ آئی ہے, اور اس کے ساتھ بحث کر کے میں نے جو رزلٹ نکالا ہے گورنر کا کہ اس پنجاب کا گورنر آئندہ کون بنے گا, تو وہ آدمی جو بنے گا گورنر وہ ہوگا وہ بندہ جو آپ کچھ دن بعد ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں گے. آپ نے کیا بتایا جی آپ نے پھر کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا نا جی کہ آپ اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں گے کچھ دن بعد. دراصل یہ جو علم نجوم ہوتا ہے یہ بونگیاں مارنے کا نام ہوتا ہے. تو کبھی اس طرح کی بونگیاں مارنے پر آپ کو مار بھی پڑی ہے؟ جی جی کیوں نہیں. ایک دفعہ ایک کلائنٹ میرے پاس آیا مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ میں امیر کب ہوں گا, تو میں نے 5,000 روپیہ فیس طے کر کے اسے بتایا کہ تم 1 ہفتے کے اندر اندر امیر ہو جاؤ گے, تمہیں 5 کروڑ روپیہ ملے گا. تو بڑا خوش ہوا, وہ بڑا اپریشیٹ اس نے مجھے کیا. تو اس کے بعد جاتے ہوئے میں نے کہا کہ میری فیس 5,000 روپیہ. تو کہتا کہ جب وہ تم نے جو بتایا 5 کروڑ جب ملے گا تو اس میں سے 5,000 تمہیں دے دوں گا. تو اس پہ لڑائی شروع ہو. پھر کیا ہوا؟ بس وہ لڑائی بڑھ گئی جی, پولیس آ گئی. پھر میں 5,000 اپنے پلے سے دے کے پولیس کو دکھا رہا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بہت شدت سے انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. آپ نے 5,000 دینا ہے یا پولیس بلانی ہے؟